کہہ کر یا علی، خارجیو ناصبیو دو زبانوں کو لگام، خارجیو ناصبیو دو زبانوں کو لگام، ورنہ گھونسا مار دوں گا میں بھی کہہ کر یا علی۔ آپ حضرات کی سنگت کا اثر ہے، صحبتوں کا اثر ہے، اندر میں تھوڑی جوشیلی مزاج ہے، کیا کہیے گا، جوانی کا جوش کہیے گا، تو مصرع یہ بھی کہہ گیا ہوں کہ میرا نہیں ہے کسی اور شاعر کا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے، علی پر بھونکنے والوں سے، علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے فیس بک پر بھونکنے، علی پر بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ بہت چھوٹا صحیح لیکن میں مولا کا تو بندہ ہوں، بہت چھوٹا صحیح لیکن میں مولا کا تو بندہ ہوں، بڑا مہنگا پڑے گا دیکھ لو مجھ کو ستانے کا، بڑا مہنگا پڑے گا دیکھ لو مجھ کو ستانے کا۔ حاضرین ذویل احترام، مولا مشکل کشا کی شان بیان کی جا رہی ہے، میں بالکل مختصر عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کی آمد ہو گئی تو یہ مصرے حضرت ہی کے لکھے ہوئے محترم جناب اسماعیل قدیر قادری صاحب کے، میں یہ مصرے آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ عجب ہے حیدر کرار کا چرچا نہیں کرتے، یہ کیسے لوگ ہیں ایمان کو پختہ نہیں کرتے، کریں گے مدحت حیدر لفافہ دے نہ دے کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کریں گے مدحت حیدر لفافہ دے نہ دے کوئی، عبادت کرتے ہیں ہم دوستو دھندا نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں ہم دوستو دھندا نہیں کرتے۔ پروردگار آپ کو شاد و آباد رکھے، پروردگار عالم نے آپ کے قلم میں ایسی جوانی اور ایسی جوشیل مزاجی عطا فرمائی ہے، بس آپ کا قلم چلتا ہے تو لوگوں کے سینوں پر تلواریں لوٹ آ جاتی ہے، منافقین کے سینوں پر سانپ لوٹ آ جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، ایسے شاعر پروردگار عالم ان کی شاعری کو آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے دربار میں قبول فرمائے، محبتیں سرکار کی مزید عطا فرمائے، آل رسول سے آپ کی وابستگی کو اور مضبوط تر فرمائے۔ حاضرین ذویل احترام، بالکل مختصر وقت آپ کا لوں گا، بالکل 2 منٹ، اسی میں مولا مشکل کشا کی شان عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ثناء رسول آپ کے روبرو ہو جائیں گے۔ کون علی ہے؟ حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ علی کا ذکر کرنے سے دلی تسکین ہوتی ہے، رہوں خاموش تو ایمان کی توہین ہوتی ہے، پڑی مرحب کے اوپر ذوالفقار حیدری کہہ کر علی کے دشمنوں کی عاقبت سنگین ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کی عاقبت، علی کا ذکر کرنے سے دلی تسکین ہوتی ہے، رہوں خاموش تو ایمان کی توہین ہوتی ہے، رہوں خاموش تو ایمان کی توہین ہوتی ہے، پڑی مرحب کے اوپر ذوالفقار حیدری کہہ کر علی کے دشمنوں کی عاقبت سنگین ہوتی ہے، پڑی مرحب کے اوپر ذوالفقار حیدری کہہ کر علی کے دشمنوں کی عاقبت سنگین ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کی عاقبت سنگین ہوتی ہے۔ تمام سناقہ حضرات کی جانب سے یہ پڑھنے جا رہا ہوں، وہ لوگ جو علی کا ذکر سن کر چہرے بگاڑ لیتے ہیں، وہ لوگ جن کا چہرہ جغرافیکل سٹرکچر ان کے چہروں کا بدل جاتا ہے ذکر علی کو سنتے ہوئے، ان تمام سے للکارتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے جلتے ہو گر تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، اتنا انتظار ہم کو نہیں، علی خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، علی کا ذکر کر کے میں یہیں تمہیں جلاؤں گا۔ وہ کہا نا کہ ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، اور بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، ہنود قوم جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، بہادری کے پرسکار کا سنو مطلب، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں، علی کے نام کے تمغے لگائے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی، ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی۔
مولائی، ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بنتے نہیں ہیں مولائی، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں، ہم ہیں مولائی عقیدے کو چھپا سکتے نہیں، زر کی خاطر عاقبت اپنی گوا سکتے نہیں، قتل کر دو گھر جلا دو پھر بھی یہ منظور ہے، یا علی کہنے سے لیکن باز آ سکتے نہیں، قتل کر دو گھر جلا دو پھر بھی یہ منظور ہے، یا علی کہنے سے لیکن باز آ سکتے نہیں، یا علی کہنے سے لیکن باز آ سکتے نہیں۔ آخری مصرع تمام علی کے چاہنے والوں کے حوالے ان حضرات کو دلاسا دیتے ہوئے کہیے گا، ان حضرات کی ہمت میں اپنی ہمت کو ملاتے ہوئے کہیے گا، مولا مشکل کشا کے چاہنے والوں کے حوالے مصرع کرنے جا رہا ہوں کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ مصرع ثنا خوان رسول کے استقبال میں پیش کیے جا رہا ہوں کہ مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ۔ معزز مہمانوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے داعیان اجلاس کی جانب سے استقبال و خیر مقدم ہے، عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا، سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا۔ آئیے حاضرین مقام خوشبو صبا سے پوچھو، کلی کی ذوق حیا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو، سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو، دل میں اگر ابلیس کی مورت نہیں ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت نہیں ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دوزخ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حاضرین کرام وہ شعر جب پڑھ رہا تھا، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، کلی کی ذوق حیا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 6 دن ہوئے، 6واں دن تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ حضرت مولا کائنات کو لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، دربار نبوی میں بارگاہ سید المرسلین میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب اندر حجرے میں داخل ہونا تھا، حضرت ابوبکر سے مولا کائنات نے کہا قدم، آپ آگے بڑھیے۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے علی میں آپ سے پہلے کیسے آگے بڑھ جاؤں جبکہ میں نے خدا کی قسم سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نزدیک میرا جو مقام ہے وہی مقام میرے نزدیک علی کا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، اس کو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس کے حوالے سے شعر پڑھا جا رہا تھا کہ مقام خوشبو صبا سے پوچھو، کلی کی ذوق حیا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے، علی کو آپ نہیں جانتے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ علی کو پہچاننا ہو تو آؤ حضرت ابوبکر کی نگاہ سے دیکھو، ان کا کیا معاملہ تھا۔
حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھ کر میں عبادت کرتا ہوں۔ علی کا مقام جاننا چاہتے ہو تو آؤ عمر فاروق کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ مقام تھا مولا مشکل کشا کا۔ علی کا ذکر ذکر حق ہے، علی کی دید عبادت ہے۔ زیارت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کے ہر گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، بارگاہ مولا کائنات یہ ایک ایسا دربار ہے جہاں پر بھیکاری بھیک مانگنے جاتا ہے تو اتنی عطا ہوتی ہے کہ قیامت کی فجر تک وہ مانگنے والا نہیں دینے والا ہو جاتا ہے۔ بارگاہ مولا مشکل کشا پر جاتا ہے فقیر غلام جب پہنچتا ہے تو ایک ہی صدا دیتا ہے، کاسہ دل لیے حاضر ہوں در دولت پر، یا علی آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، یا علی آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ جب صدقہ مل جاتا ہے تو سینہ ٹھوک کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اے موت ٹھہر، جانے دے دربار نجف میں، آنا ہے وہاں آ کے بتا دیکھوں گا میں بھی، آنا ہے وہاں آ کے بتا دیکھوں گا میں بھی۔ قبر میں ہم اس کے سوا اور کیا لے جائیں گے، نقشہ ناد علی خاک شفا لے جائیں گے، دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، دو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں، یا علی یا علی یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کر گھر جائیں گے۔ چہروں پر مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں، حمایت مجھے ملتی جا رہی ہے۔ مصر آپ حضرات کی جانب سے ان حضرات کی جانب پیش کر رہا ہوں جو ایمان ابو طالب پر کلام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے سینے کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیے گا، مزاج کو تھوڑا نرم کیجیے گا، تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے گا۔ مصر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی؟ رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں، قرآن کا فیصلہ، رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں۔ ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی؟ ابو طالب تھے کافر تو محمد کی غذا کیا تھی؟ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مگر مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، گلوے اصغر بے شیر درمیان میں ہے، گلوے اصغر بے شیر درمیان میں ہے، نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، گلوے اصغر بے شیر درمیان میں ہے، گلوے اصغر بے شیر درمیان میں ہے، گلوے اصغر بے شیر درمیان میں ہے۔ سپاہ دین کی توحید و آگہی کو سلام، کہا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام، کہا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام۔ نہ جانے چھوٹے علی نے یہ کیا کیا جنگ میں، نہ جانے چھوٹے علی نے یہ کیا کیا جنگ میں۔ شباب آج بھی کرتا ہے کم سینی کو سلام، شباب آج بھی کرتا ہے کم سینی کو سلام۔ نجف کے شاہ نے کربل کے شاہ سے یہ کہا، نجف کے شاہ نے کربل کے شاہ سے یہ کہا، حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام، حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام، حسین میں بھی علی ہوں
علی کو سلام حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام. بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے. حضرت عباس علمدار میدان کربلا میں ہے, سامنے 22,000 کا لشکر آیا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں 72 لوگ ہیں, یہ لوگ ہار جائیں گے. حضرت عباس علمدار ساری فوج سے للکارتے ہوئے کہتے ہیں, شاعر نے اپنے مصروں میں کہا کہ ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے. حاضرین حضرت توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی بھی کہ ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے. لڑنا تو بہت دور ہے صرف آنکھ ملائے. مٹھی تجھے کھا جائے جو کر دوں میں اشارہ, مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. مٹی تجھے کھا جائے جو کر دوں میں اشارہ, مٹی تجھے کھا جائے جو کر دوں میں اشارہ. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا, مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے, بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے. کون عباس علمدار؟ نیچے ٹھہرتے, اگر مولا کچھ سامان پوچھتے تو ہاتھ بلند کر کے اونٹ کے اوپر سے سامان نکال کر پیش کرتے. اتنے دراز ہاتھ پروردگار نے آپ کو عطا فرمائے تھے. مولا کائنات نے علمدار جن کو بنایا تھا وہ عباس کے سامنے 22,000 کا لشکر کچھ مانے نہیں رکھتا. شاعر نے کہا کہ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے. اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے, اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے, اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے. فوج سے بھاگے ہوئے پہنچے جب ملک شام میں, پوچھا حاکم میرے شیروں کس سے ڈر کر آ گئے. اتنی ہیبت تھی کہ ان کا نام کیا لیتے لائی. سین تک پہنچے نہیں اور ابا کہہ کر مر گئے. سین تک پہنچے نہیں اور ابا کہہ کر مر گئے. اتنی ہیبت تھی کہ ان کا نام کیا لیتے لائن, اتنی ہیبت تھی کہ ان کا نام کیا لیتے لائن. سین تک پہنچے نہیں اور ابا کہہ کر مر گئے. سین تک پہنچے نہیں اور ابا کہہ کر مر گئے. کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں, غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا. خطبہ سیدہ کا جب پڑھا جائے تو پیر نصیر کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جامع مسجد دمشق میں خطاب کیا نا, تو حضرت پیر نصیر کہتے ہیں کہ وہ شعر میں بیان کیا کہ ہر زبان میں رس کھول رہے ہو جیسے, جبریل زبان کھول رہے ہو جیسے. دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پر علی بول رہے ہو جیسے. دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پر علی بول رہے ہو جیسے, منبر پر علی بول رہے ہو جیسے. دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پر علی بول رہے ہو جیسے, منبر پر علی بول رہے ہو جیسے. حاضرین ذویل احترام, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اسی کے ساتھ میں دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں. ہندوستان کے نامور سناتان رسول محترم و مکرم جناب برادر طریقت سید عمران مصطفیٰ قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ عقیدتیں بارگاہ نبوی میں و بارگاہ آل نبوی میں پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل فرما.